نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین کرام، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ جس کے اندر انسان اپنا حساب لگا سکتا ہے کہ اس کو جنات ہیں یا جادو ہے یا نظر ہے یا بندش وغیرہ ہے۔ چنانچہ اس کے اندر ہم نے ایک نقش پیش کیا تھا کہ اگر انسان اس کو استعمال کرے اور صبح اپنے گلے کے اندر ڈال لے اور سوتے ہوئے اگر اس کو صبح رات کو تکیے کے نیچے رکھ لے تو انشاءاللہ اس کے اندر خواب کے اندر ان کو سارا طریقہ یا جو بھی بیماری ہوگا، مرض وغیرہ ہوگا، اس کا ان کو سارا نظر آ جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اکثر حضرات اس چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ایک صورت تو ہے کہ انسان عامل حضرات کے پاس جائے اور ان سے اپنا حساب کروائے اور علاج کروائے، لیکن یہ طریقہ بہت آج کل مشکل ہے کیونکہ اکثر لوگ عامل حضرات پر اعتماد بھی کم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر بددیانتی خیانت کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ عامل حضرات شاید ان کا علاج صحیح طریقے سے نہ کر سکیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز جاننی چاہیے کہ یہ چیز ہے حق سچ ہے کہ جادو اور جنات کا جو اثر ہے اس کی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ بعض رات کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جنات ہیں یا جادو وغیرہ ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان کا توکل اور اعتماد صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کا وجود ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اس کا اثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ہر وقت تردد کا شکار رہتا تھا اور وہم رہتا تھا۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر لیا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہ کام میں نے نہیں کیا، یا یہ کہ کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میں نے کام پہلے کر لیا ہے۔ کس قسم کا وہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ محدثین نے مقدار بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جادو ہوا تو اس کی مدت 6 مہینے تک ہے، لیکن 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے گزرے کہ ان کے اندر سخت تکلیف کی حالت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میرے اس معاملے کو حل کریں، تو اللہ رب العزت نے ان کا معاملہ حل فرمایا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی اور اللہ رب العزت نے میرا معاملہ حل فرما دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سو رہا تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور ایک ان میں سے سر کی طرف کھڑے ہو گئے اور دوسرے پینتی کی طرف یعنی پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ تو پاؤں والی طرف والے جو فرشتے تھے انہوں نے سوال کیا دوسرے فرشتے سے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر بیماری کا اثر ہے۔ چنانچہ دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو اس پر انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ چنانچہ پہلے والے نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ جادو کس نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی کے اندر اشارہ بتا دیا گیا کہ لبید بن عاصم یہودی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا چکر اور جادو وغیرہ کا سلسلہ کروایا۔ چنانچہ اس کے اندر انہوں نے علاج بھی بتایا۔ فرشتے نے سوال کیا کہ وہ جادو کہاں ہوا ہے، کس چیز پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ قبیلہ بنو زریق کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بئر زروان، وہاں پر یہ جادو ہے اور اس کے سارے اثرات وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ کنویں کے نیچے، کنویں کو آپ پہلے خالی کریں، اس کے اندر ایک نیچے سب سے نیچے تہہ کے اندر ایک پتھر ہوگا، اس کے اندر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ تسمے کے اوپر ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چند بال تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسمال والی ٹنگی وغیرہ تھی اس کے چند دندانے انہوں نے توڑ کر چرا لیے تھے، جس کی وجہ سے ان پر جادو کیا گیا۔ چنانچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو پھسلا کر بہلا کر
کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی منگوا لیے، چرا لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی اسمال والی، اس کے بھی چند دندانے ان کے پاس چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا کہ وہ جادو کر سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوئے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ روانہ کیا، اور انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعی پانی جو تھا وہ بالکل مہندی کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پانی کو خالی کیا، صاف کیا، نیچے پتھر اٹھایا تو واقعی غلاف کے اندر، یعنی کھجور کا غلاف بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر ایک تار تھی جس کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہر گرہ کے اندر ایک سوئی بھی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ اوپر والا جب انہوں نے غلاف کو توڑ دیا، ہٹا دیا، جلا دیا، تو اس کے بعد وہ ساری تار ان کو نظر آئی جس کے اندر وہ 11 گرہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری 2 صورتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور ان صورتوں کے اندر اس جادو اور جنات وغیرہ کا ہر قسم کی مشکلات اور مصیبت کا علاج اللہ رب العزت نے بتایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 11 گرہیں جو لگی ہوئی تھی تار کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو پڑھا، اور دونوں صورتوں کی اگر آیات کو جمع کر دیا جائے تو تقریباً 11 بنتی ہے۔ ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایک گرہ کھول لیتے تھے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور 11 گرہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول لی۔ اور اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر کا وزن بالکل ہٹا دیا گیا ہو، اور میں اپنے آپ کو ہلکا اور یعنی آسان اور بالکل تندرست محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اس سے محسوس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی عظیم الشان ہستی پر بھی اگر جادو ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی حقیقت موجود ہے، لیکن ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہر چیز کا ہمیں علاج بھی بتایا ہے۔ چنانچہ ان 2 صورتوں کے اندر دنیاوی مصیبت ہو یا کوئی اخروی کوئی ایسی مصیبت یا پریشانی کی جو چیزیں باعث بنتی ہیں، ان دونوں کا ازالہ یہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرنے لگتے تھے تو 3 صورتیں آخری، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، اور اس کی ابتدا سر سے کرتے تھے اور پاؤں تک، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں پھیرتے تھے، اور یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ ہوتا تھا، 3 مرتبہ یعنی تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور یہ طریقہ اختیار کرتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تب بھی انہی 3 صورتوں کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ اس کے اندر ساری چیزوں کا علاج موجود ہے، اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو یا سائے کا اثر ہو یا کوئی نظر ہو یا کوئی بندش ہو تو ہر قسم کا علاج ان صورتوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ علاج وہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود تجویز فرمایا، اور جتنا ہم اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے، پکی ارادے کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ رب العزت پر توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، تو اتنا انشاءاللہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی پر جادو کا اثر زیادہ ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ پھر مغرب کے بعد ان 2 صورتوں کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ 7 دن مسلسل پڑھ لیا جائے، اور سامنے پانی رکھا جائے، پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیا جائے، اور اس پانی کے کچھ چھٹے منہ پر اور ہاتھوں پر مار دیے جائے، تو انشاءاللہ 7 ہی دنوں کے اندر جب یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ وہ محسوس کریں گے کہ اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر اثرات کچھ کم ہیں، جائے کہ 101 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، تو پھر وہ اس کی مقدار تھوڑی کم کر لیں، 41 مرتبہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن اس عمل کو 11 دن کر لیں۔ اور اگر کسی ساتھی کے لیے بھی مشکل ہو تو اس سے بھی مزید کم مقدار کر لیں، بلکہ اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں صبح شام، اور پانی پر دم کر لیں اور اس کو معمول یعنی جاری رکھیں، تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، اور اگر جادو یا جنات وغیرہ یا کوئی بندش وغیرہ یا کوئی بھی نظر بد وغیرہ ہوگی تو انشاءاللہ اس سے ظاہر ہو جائے گی۔ تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر سارے ہم اس کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی تلقین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے اوپر ایسی صورتیں نازل ہوئیں کہ جن کی نظیر نہ تورات کے اندر موجود ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے،
نہ ابراہیم علیہ السلام یا باقی انبیاء کے اوپر جو صحف نازل ہوئے کسی کے اندر بھی اس کی نظیر اور مثال موجود نہیں ہے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رسول اللہ میں نے سورہ ہود یاد کی ہوئی ہے، سورہ یوسف یاد کی ہوئی ہے اور میں ان کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ جو معاون صورتیں ہیں وہی آخری 2 صورتیں ہیں۔ جو آدمی ان کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے اور خاص طور پر جنات اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی اس کو جمعے کے بعد عصر کے درمیان جمعے کے دن آخری 3 صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اللہ رب العزت اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، تکلیف سے، مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔